Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. جس انتظار کی گھڑیاں تھی الحمدللہ اب ختم ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا مفتی احمد اللہ نثار صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ ہم حضرت کے آمد پر اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، تہ دل سے استقبال کرتے ہیں حضرت کا۔ مستقل گوناگو مصروفیات کے باوجود ہمارے علاقے کا آرمیکا نگر کے لیے حضرت نے اپنا قیمتی وقتوں میں سے تھوڑا وقت نکال کر دیے ہیں۔ حضرت کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور تہ دل سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ خواتین سے گزارش ہے پورا اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ حضرت کی ایک ایک بات پر، ایک ایک نصیحت پر اس کو نوٹ فرما کر اپنے زندگی میں عمل کرنے کی کوشش فکر کریں۔ انشاءاللہ حضرت کا بیان شروع ہوگا۔ بعد میں بیان کے بعد نکلاتے اللہم صلی علی محمد۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پردہ نشین معزز مائیں اور بہنیں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ خواتین کے سامنے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ ایمان کی اہمیت اور ایمان کی حفاظت موجودہ زمانے میں کس قدر ہم پر ضروری ہے اور کیسے ایمان کے لٹیرے ہر طرف پائے جا رہے ہیں، اس متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان جدھر تمہیں لے کے جانا چاہتا ہے ادھر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آیت میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو، ایمان والے مرد اور عورتوں سے فرمایا ایمان تو تمہارے دل میں ہونا ہی چاہیے، اس کے علاوہ تمہارے اعمال بھی ایمان والوں کے جیسے ہوں، تمہارے اعمال کافروں جیسے نہ ہوں۔ اگر تمہارے اعمال ایمان والے جیسے نہ ہوں تو پھر سمجھ لو شیطان تمہیں گمراہی کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ ایمان کا مل جانا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایمان ہم اپنی مرضی سے اللہ سے مانگ کر، اللہ سے ہدایت کی دعا کر کے ہم مسلمان نہیں بنے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا کیا، ایمان کی نعمت بغیر مانگے کے عطا کیا۔ اللہ سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو غیروں کے گھروں میں بھی پیدا کر سکتے تھے۔ اللہ کا ہمیں ایمان عطا کرنا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کر دینا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا حسن انتخاب ہے۔
اللہ کی طرف سے ہم چنے گئے ہیں، ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر لاکھوں کروڑوں بندوں اور بندیوں میں اللہ تعالیٰ نے چن کر ہمیں عطا کیا ہے، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے حضرت ابو طالب وہ ایمان والے نہیں بن سکے، رسول اللہ کی حفاظت کرنے والے ایمان والے نہیں بن سکے، بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے مکے کے کافر وہ ایمان والے نہیں بن سکے، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد نبی کی اولاد ہو کر بھی ایمان والی نہیں بن سکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان والی نہیں بن سکی، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والے ایمان والے نہیں بن سکے۔ اس سے پتہ چلا خاندان اونچا، خاندان بڑا ہونے کی وجہ سے ایمان کی نعمت نہیں دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ انتخاب ہوتا ہے کہ کس کو دیا جائے کس کو نہ دیا جائے۔ ایمان ملنے کے بعد اللہ رب العزت نے بہت اہم دعا ایمان والوں کو سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، ہمیں ہدایت ملنے کے بعد پھر گمراہی کے راستے پہ چلنے کا موقع نہ ہو، پھر بھٹکنے نہ پائیں۔ آدمی موت تک بھٹکنا یقینی ہے، جب تک جسم میں جان باقی ہے گمراہی کے اندیشے باقی ہیں، جب تک موت نہیں آئے گی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ایمان پر مروں گا، ورنہ پھر 100 کی تعداد میں صحابہ موت کے وقت یہ غم کر کے نہ مرتے، پتہ نہیں کس حالت میں ہماری موت آئے گی، ایمان کی حالت میں ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ غم صحابہ کو اسی وجہ سے تھا، جب تک جان نہیں نکلے گی ہم اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، آخری سکرات کی حالت میں تھوڑی دیر کے لیے بے ہوشی ہو جاتی ہے، اور جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن وہ کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ 2-4 مرتبہ اسی طرح ہوا تو پھر کسی نے پوچھ لیا کہ ہم آپ کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کو کہتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، کیا مطلب ہے؟ کلمہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کلمے کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں ابھی نہیں، بلکہ جب میں سکرات کی حالت میں ہوں تو شیطان آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ احمد تم میرے ہاتھ سے بچ کر نکل رہے ہو، تم میرے ہاتھ سے بچ گئے ہو، تو میں شیطان سے کہتا ہوں کہ نہیں ابھی نہیں بچا، جب تک جان نہیں نکلے گی اس وقت تک بھی ڈر ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے شیطان حملہ کر دے گا۔ تو ایمان کی نعمت ملنے کے بعد ایمان سے پھر جانے کے اندیشے باقی ہیں۔ تاریخ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑا شخص امریکہ کا، جوزف اسٹس جس کا نام ہے، ایک تاجر تھا، انتہائی درجے کا متعصب عیسائی تھا، مسلمانوں پر طنز کیا کرتا، کعبۃ اللہ کی تحقیر کرتا، اور کعبۃ اللہ کے بارے میں کہتا کہ مسلمان جنگل میں پڑے ایک کالے صندوق کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کعبۃ اللہ کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کے بارے میں کہتا کہ جنگل میں پڑے ہوئے ایک کالے صندوق کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ شخص جو عیسائی تھا اور مسلمانوں کی اور کعبے کی توہین کرتا ہے، اور دوسری طرف دوسرا آدمی ہے جو حرم میں پیدا ہوا، مکہ مکرمہ سے اس کا تعلق ہے، عبداللہ القسیمی اس کا نام ہے، اور شروع میں اسلام کے بڑے مبلغ تھے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، عرب میں بہت بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ ان کے بعد اگر کوئی دوسرا شخص ایسے بڑے عالم کا درجہ اگر پا سکتا ہے تو عبداللہ القسیمی کو وہ لقب دیا جاتا تھا کہ اس نے ویسے کارنامے انجام دیے ہیں اسلام کی خاطر۔ اور اپنے زمانے میں انہوں نے بڑی مشہور کتاب لکھی، الصراع بین الاسلام والوطنیہ، یعنی اسلام اور نیشنلزم کے نام پر، اور اہل علم کے نزدیک وہ کتاب بڑی مقبول ہوئی
کتاب کی مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کا امام اس کتاب کے بارے میں پورا قصیدہ مرتب کر دیا. ایسا مشہور شخص دین کی تبلیغ کرنے میں، دین کی اشاعت اور حفاظت کرنے میں، لیکن کیا ہوا 1980 عیسوی میں وہی شخص اچانک مرتد ہو جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے. ایک عیسائی لڑکی کی محبت میں غافل ہو کر اسلام ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتا ہے، اور پھر وہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کتاب لکھنا شروع کرتا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ وہ اسلام کی تبلیغ میں کتاب لکھا تھا، مسلمانوں کو اور اسلام کو عام کرنے اور پھیلانے کے لیے بہت محنت کیا تھا. اب وقت یہ ہے کہ وہ اسلام کے خلاف کتاب لکھتا ہے اور پھر اسلامی عبادات کا مذاق اڑاتا ہے. تو اب دیکھیے، ایک مسلمان اپنی زندگی کے آخری وقت میں مرتد ہو جاتا ہے، اور ادھر دوسرا عیسائی شخص اپنی زندگی کے آخری وقت میں وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام قبول کر کے کلمہ اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. معلوم ہوا ہدایت کا ملنا، ضلالت کا پایا جانا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. آدمی کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. جو صحت اس وقت حاصل ہے، جو جوانی اس وقت حاصل ہے، جو خوبصورتی اس وقت حاصل ہے، ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ باقی رہے. جوانی بڑھاپے میں، صحت بیماری میں، خوبصورتی بدصورتی میں بدل جاتی ہے، مالداری غریبی میں بدل جاتی ہے. ایسے ہی ہدایت گمراہی میں بدل جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت پر جمے رہنے کی دعا مانگنا چاہیے. ہدایت پوری نعمتوں میں اصل نعمت ہے. اگر ہدایت کی نعمت نہیں ملی، دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں پھر بھی آدمی خسارے میں ہے. آپ بتائیں، وقت کا فرعون، اس کے پاس کیا کمی تھی؟ وقت کا بادشاہ ہے، خزانے ہیں. حامان کے پاس کیا کمی تھی؟ قارون کے پاس کتنے بڑے بڑے خزانے تھے. شداد کے پاس، نمرود کے پاس، دنیا کے بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کے پاس دنیا کی کون سی نعمت کی کمی تھی؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. آج کوئی اپنی اولاد کا نام فرعون نہیں رکھتا، نمرود نہیں رکھتا، ابو جہل، ابو لہب اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتا، حالانکہ یہ سب لوگ مالدار تھے، قوم کے بڑے عہدیدار تھے. اس کے باوجود بھی لوگ ان پر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی پوری نعمتیں انہیں مل جانے کے بعد بھی ایمان اور ہدایت کی نعمت نہیں ملی، تو پھر وہ ساری نعمتیں ان کے لیے عذاب بن گئیں. ایسے ہی اس وقت سمجھ لیجئے کہ ہمارا پرائم منسٹر ہے، اس کے پاس دنیا کی نعمتیں کون سی کم ہیں؟ کپڑوں کی کمی ہے، کھانے کی کمی ہے، گاڑیوں کی کمی ہے، بنگلوں کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن کیا کوئی عورت، کوئی مسلمان مرد اپنی اولاد کا نام مودی رکھنا چاہے گی؟ کیا کوئی اپنے مسلمان بچے کا نام کسی ظالم کافر کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھنا چاہے گی؟ دنیا کی کوئی نعمت اس کے پاس کم نہیں ہے، لیکن ہدایت کی نعمت نہیں ہے. پتہ چلا اصل نعمت وہ ہدایت کی نعمت ہے. جس طرح ہمارے پاس کچھ سامان پہننے کا، استعمال کرنے کا ہے، جوتا چپل ہم پیر میں پہنتے ہیں، چوڑیاں ہاتھ میں پہنتے ہیں، زیور گلے میں پہنتے ہیں، تو پھر یہ سب ہمارا سامان ہے. لیکن ہر سامان کی قیمت الگ الگ ہے. چپل کی قیمت الگ ہے، چوڑیوں کی قیمت الگ ہے، زیور کی قیمت الگ ہے. تو پھر ہر ایک کی قیمت کے لحاظ سے اس کے رکھنے کی جگہ بھی الگ ہے. چپل دہلیز پر چھوڑ کے آئیں گے، گیٹ پر چھوڑ کے آئیں گے. چوڑیاں ہاتھ میں رہیں گی، کبھی نکالنے کی ضرورت پڑی تو الماری میں رکھ دیں گے. لیکن گلے میں پہنا ہوا سونے کا زیور اسے دہلیز پر نہیں چھوڑیں گے، اسے کبھی الماری میں شوکیش میں ایسے نہیں چھوڑیں گے. جب بھی نکالیں گے تو اندر لاکر میں رکھنے کی، حفاظت سے رکھنے کی کوشش کریں گے. وجہ کیا ہے؟ ہر ایک استعمال کرنے کی چیز ہے، لیکن قیمت کا فرق ہے، اس واسطے اس کی حفاظت کی جگہ بھی الگ ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی قیمت بہت اونچی رکھی ہے،
اس لیے اس کی حفاظت کی جگہ اللہ تعالیٰ نے دل رکھا ہے، اور دل انسان کے جسم میں بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ اگر 2 منٹ کے لیے بھی یہ دل رک جائے تو انسان کی زندگی موت میں بدل جائے گی۔ اللہ نے ایمان کو بھیجے میں اور دماغ میں نہیں رکھا، پیٹ میں نہیں رکھا، ایمان کو اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھا ہے کہ ہم دل سے اس بات کا یقین کریں کہ اللہ ایک ہے، دل سے اس بات کا یقین کریں کہ محمد ہمارے نبی ہیں۔ تو اللہ نے ایمان کی جگہ دل رکھی ہے کہ جیسی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جگہ بھی ویسی بہترین ہوتی ہے۔ ایمان کی قدر و قیمت صحابہ کو معلوم تھی، انبیاء کو معلوم تھی، اس واسطے ایمان پر آنے والی تکلیفیں وہ گوارا کر لیتے، پریشانیاں وہ گوارا کر لیتے، لیکن ایمان چھوڑنے تیار نہیں ہوتے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادو کے ذریعے سے مقابلہ کرنے والے جادوگر جب آئے اور جادو کے ذریعے سے رسیاں توڑ توڑ کر حضرت موسیٰ کے سامنے ڈالے اور وہ سام بن کر حضرت موسیٰ کی طرف آگے بڑھنے لگے، ویسا محسوس ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اژدہا بن گیا۔ پورے جادوگر سمجھ گئے کہ ہمارا جادو ہے، اور حضرت موسیٰ کا جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے، اور یہ سچے نبی ہیں۔ تو جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، حضرت موسیٰ پر ایمان لا لیے۔ فرعون پریشان ہو گیا اور اپنی سلطنت حکومت جانے کا ڈر پیدا ہو گیا، تو اب اس نے ان جادوگروں کو سزا دینے کی دھمکی دی کہ اگر تم ایمان سے واپس نہیں آؤ گے تو تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا، جیتے جی تمہیں سب کے لیے عبرتناک سزا دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آنے والے وہ جادوگر جو ابھی ایک نبی وقت سے لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ کہنے لگے تجھے جو سزا دینا ہے دے لے، تو جو کچھ بھی کرے گا دنیا کی حد تک ہمیں سزا دے سکتا ہے، لیکن آخرت میں تیرا کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ وہ سولی پر لٹکنے کے لیے، اپنے ہاتھ پیر کٹوانے کے لیے، اپنی جان دے دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ 1 گھنٹے پہلے جادوگر تھے، 1 گھنٹے کے بعد ایمان والے بنے، اور ایسے ایمان پر جمے کہ سولی پر چڑھنے تیار، جان دینے کے لیے تیار۔ آج ہمارے پاس ایک NRC آ گیا، ایک CA آ گیا، ملک سے دربدر کرنے کے فیصلے ہونے شروع ہو گئے، ظالموں کا ظلم شروع ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنے مسلمان ڈرنے لگے کہ اگر ہمیں جینا ہے تو ایمان کی حالت میں جی سکیں گے یا نہیں۔ کتنے ایمان والے اس کے لیے بھی تیار ہو گئے ہوں گے کہ اگر ہمیں یہاں سے چھوڑ کر جانا پڑے تو ہندو بن جائیں گے لیکن وطن نہیں چھوڑیں گے، اور وہاں جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایمان کی قدر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی جائے کہ کیوں وہ مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹائے جاتے، چٹان رکھی جاتی اور مارنے والے کوڑوں سے مار مار کے تھک جاتے، پھر بھی ان کی زبان سے کیوں احد احد کا نعرہ نکلتا تھا؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ سارے ظلم ہلکے ہیں ایمان کی نعمت کے مقابلے میں۔ ایمان کی قدر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کہ جب انہیں ظالم دشمن 2 اونٹوں سے باندھ کر دونوں طرف سے اونٹوں کو کھینچا جاتا ہے، ایک طرف سے ایک ہاتھ پیر باندھ دیے، دوسری طرف سے دوسرا ہاتھ پیر باندھ دیے، اور دونوں طرف سے کھینچا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بیچ سے جسم کے 2 ٹکڑے بن جاتے ہیں، لیکن وہ خاتون ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے جان دے دیتی ہے، لیکن کلمے سے ہٹنا اور پھرنا گوارا نہیں کرتی ہے۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کا تذکرہ کیا ہے کہ وقت کا بادشاہ اپنے کو خدا کہتا ہے، اور ایک اللہ کا بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور جب اس کے بارے میں بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے خدا ماننا چھوڑ کر یہ کسی اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر یہ سزا دینے کے لیے پورے گاؤں کو جمع کرتا ہے، گڑھا کھودتا ہے، خندق کھود کر اندر آگ جلاتا ہے، اور جلتی ہوئی آگ میں
جو لوگ ایمان میں آئے ہیں سب کو اس آگ میں جھونک کر جلا دیتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک ماں اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ آتی ہے، ایک بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں پھینک دیا جاتا ہے، دوسرے بچے کو جب چھینا جاتا ہے ماں کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور وہ لرز جاتی ہے، اور وہ اس غم میں کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو انگار میں ڈالا جا رہا ہے، بیٹے کو اٹھا کر انگار میں ڈال دیا جاتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے۔ اس موقع پر وہ دودھ پیتا بچہ اس ماں سے کہتا ہے یا اماں لا تخافی فإنکی علی الحق، امی جان ہرگز غم نہ کرو، آپ حق کی خاطر جان دے رہی ہو، ایک اللہ کی خاطر آپ قربانی دے رہی ہو۔ دودھ پیتا بچہ اپنے ماں کے ایمان کو تھامے ہوئے، اس کے ماں کی ایمان کو جمائے ہوئے جان دے رہا ہے۔ یہ قربانیاں اس دور کی خواتین نے، اس دور کی عورتوں نے، اس دور کے بچوں نے اور بوڑھوں نے جو قربانی دی ہے، انہیں معلوم تھا کہ ایمان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت دنیا کی دولت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ دولت دنیا کے پیسے لٹانے سے حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ستایا گیا، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ستایا گیا کہ 3 دن تک مارنے والے ظالم بدل بدل کے مارتے، مارنے والے تھک جاتے، 3 دن گزر جاتے ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، ایسی تکلیفیں انہیں دی جاتی، یہاں تک کہ مارتے مارتے ان کی پیشانی پہ چوٹ آ جاتی ہے، ان کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، بینائی ختم ہو جاتی ہے، دکھائی نہیں دیتا، اندھی ہو جاتی ہیں، اور تانا دیا جاتا ہے کہ تو نے ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا، محمد کے مذہب کو قبول کر لیا، اس واسطے ہمارے خداؤں نے تجھے اندھا کر دیا ہے، تیری آنکھیں چھین لی ہیں۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں روتی ہوئی کہتی ہیں اے اللہ جسمانی تکلیف گوارا ہے، یہ مارتے مارتے جسم چور چور کر دیے گوارا ہے، لیکن یہ تانا دیتے ہیں کہ میری آنکھیں ان کے خداؤں نے لی ہے، ان کے خداؤں میں وہ طاقت نہیں ہے، تیرے اندر وہ طاقت ہے کہ تو بینائی لے بھی سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے، یہ تانا گوارا نہیں ہے، میری بینائی واپس لوٹا دے۔ تھوڑی دیر میں حضرت زنیرہ کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ یہ سارا ظلم برداشت کرنا خواتین کا کس وجہ سے ہے؟ انہیں معلوم تھا کہ ایمان کی قدر، ایمان کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا، اور آگ، انگارے، ان کے جسم سے نکلنے والی چربی اور خون اور پانی سے انگارے بجھ جاتے، چمڑی جل جاتی، پیٹ کی ہڈی نظر آنا شروع ہو جاتی، اس کے باوجود بھی وہ ایمان سے پھرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت سے پھرنا گوارا نہیں کرتے۔ جیتے جی انگاروں پہ جلنا گوارا ہے، لیکن ایمان چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان بچے ہیں، والد نہیں ہے، چچا کو معلوم ہوا کہ بھتیجا ایمان قبول کر لیا، الٹا لٹکا کر بوری تکلیف ہوگی اور اوپر سے کوڑے مارے جا رہے ہیں، یہ سب گوارا ہے کہ انہیں ایمان کی قدر معلوم تھی۔ وہ ایک مرتبہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، اس زمانے میں گاؤں کی باؤنڈری وال بنی ہوئی ہوتی تھی اور اس کا مین گیٹ ہوتا تھا، رات میں بند ہو جاتا، صبح کھول دیا جاتا۔ جب صبح وہ گزرنے لگے تو گاؤں کی باؤنڈری کا وہ گیٹ بندہ ہوا ہے اور لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ تو پوچھا کیا ہوا؟ تو کسی نے کہا بادشاہ کا پرندہ گم گیا ہے، تو بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ گاؤں کے شہر کے دروازے بند کر دو اور میرے پرندے کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ حالانکہ اگر پرندہ گم ہو گیا تو دروازے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پرندہ اوپر اڑتا ہے، اسے پکڑنے کے لیے جال ڈالنا چاہیے، دروازے بند نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بزرگ سوچنے لگے اے اللہ تیری کیسی قدرت ہے کہ ایسے احمق، پاگل، بے وقوف کو آپ نے بادشاہ بنا دیا۔ کہاں وہ چائے بیچتا تھا اور کہاں یہ پرائم منسٹر ہی کہ اسے ایسی حماقت والی کرسی اسے مل گئی کہ کس وقت کیا فیصلے کرنا ہے اسے نہیں آتا ہے۔ پرندہ گم ہو جانے پر جال ڈالنے کے بجائے دروازے بند کر رہا ہے۔ ایسے احمقوں کو آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا، ایسے پاگلوں کو آپ نے سیاست کی کرسی دے دیا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ پیر میں چپل نہیں ہے، کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے۔ تیری قدرت اور تیرے فیصلے میں کتنا عجیب فرق ہے۔
جب یہ بات ان بزرگ نے کہی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان بزرگ کو الہام کیا، ٹھیک ہے اگر تمہیں اس بادشاہ کی دولت پر تعجب ہو رہا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ تمہیں اس بادشاہ کی بادشاہت دے دیں گے، ساتھ میں اس کی حماقت اور کفر بھی تمہیں دے دیں گے، یعنی تمہیں کافر بنا کر بادشاہ بنا دیں گے اور اسے ایمان والا بنا کر غریب اور فقیر بنا دیں گے۔ کیا تم اس بات پہ راضی ہو؟ جتنی خواتین بیٹھی ہیں، اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کسی سے یہ کہا جائے کہ تمہیں وقت کا پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا، البتہ تمہیں اسلام چھوڑنا ہوگا، مسلمان نہیں ہوگی، تم کافر بن جاؤ گی تو ہم تمہیں پرائم منسٹر بنا دیں گے، کون عورت ہے جو وقت کے 5 سال کی پرائم منسٹری کی کرسی کی خاطر ہمیشہ کی جہنم کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ہمیشہ کی جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے؟ وہ بزرگ فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، اے اللہ ہرگز مجھے نہیں، آسمان ہی میری چادر، زمین ہی میرا بستر اور پھر اینٹیں اور پتھر ہی میرا تکیہ، ایسے ہی گزارا کر لوں گا، نہیں ملا تو پانی اور پتے کھا کے گزارا کر لوں گا، لیکن کفر کی حالت میں ملنے والی بادشاہت گوارا نہیں ہے، فقر کی حالت میں ملنے والی ہدایت اور ایمان گوارا ہے۔ غریب بن کر جی لیں گے، محتاج بن کر جی لیں گے، لیکن کافر بن کر دولت والی زندگی ہمیں ہرگز گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ کفر کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے اور ایمان کی جزا ہمیشہ کی جنت ہے۔ کفر پر ملنے والا عذاب ہمیشہ کا عذاب ہے، ایمان پر ملنے والا ثواب ہمیشہ کا ثواب اور ہمیشہ کی جنت ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، اگر دنیا میں ہم دیکھ لیں، اگر کسی آدمی کی عمر 100 سال کی ہے، ایک مسلمان ہے 100 سال اس کی عمر ہے، اور ایک کافر ہے اس کی بھی عمر 100 سال کی ہے، مسلمان بھی ایمان کی حالت میں نماز روزہ زکوٰۃ صدقہ خیرات کرتے ہوئے 100 سال جیا، اور ادھر کافر بھی کفر کی حالت میں پوجا کرتے ہوئے، گھنٹی بجاتے ہوئے، مندر آتے جاتے ہوئے، گنیش کی پوجا کرتے ہوئے وہ بھی 100 سال جی کے مرا۔ ادھر مسلمان بھی عبادت کر کے مرا، ادھر غیر بھی پوجا کر کے مرا، دونوں کی عمر 100 سال کی ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، دونوں کے اعمال دیکھے گئے، تو اب بتائیں یہ بھی 100 سال کی عمر والا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ کبھی بھی مسلمان سے شرک گوارا نہیں کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو اپنا شریک بنانا گوارا کرتے، اللہ اسے گوارا نہیں کریں گے۔ جس طرح شادی شدہ عورت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت سے نکاح کر لے، سوکن لے کر آئے، کوئی عورت گوارا نہیں کرتی، حالانکہ دوسرا نکاح کرنا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن عورت کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کا شوہر کسی اور عورت پر نگاہ ڈالے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی گوارا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ہوتے ہوئے اس کے بندے کسی اور کو خدا مانے، وہ سورج کو، وہ پتھر کو، وہ درخت کو، وہ سانپ کو، وہ گائے کو اور جانوروں کو وہ خدا مانے، اللہ ہرگز گوارا نہیں کریں گے۔ جس طرح کوئی شوہر اس کی بیوی کے متعلق وہ ہوتے ہوئے یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کی بیوی شوہر ہوتے ہوئے کسی اور مرد سے نگاہیں ملائے، کسی اور مرد سے مسکرا کے باتیں کرے، کسی اور مرد سے نامناسب تعلقات رکھے، کسی مرد کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس کے بندے اللہ ہوتے ہوئے کسی اور کی پوجا کریں اور عبادت کریں۔ کوئی باپ یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں ہوتے ہوئے، یعنی باپ ہوتے ہوئے اس کا بیٹا باپ کو چھوڑ کر کسی اور کو باپ بلانے لگ جائے، ماں ہوتے ہوئے کسی اور کو ماں پکارنے لگ جائے، وہ ماں اور باپ گوارا نہیں کرتے۔ ایسے ہی اللہ بھی گوارا نہیں کرتے ہیں کہ اس کے بندے اللہ ہوتے ہوئے کسی اور کو پکارنے لگ جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے، ایک عورت ان کے پڑوس میں اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے
दोनों धोबी ख़ानदान के हैं, ये कह रही है कि देखो हमारे घर में फाका है, मुझे बर्दाश्त है, तुम मेरा हक़ अदा नहीं करते हो, बर्दाश्त है, घर सलीक़े का नहीं है, बर्दाश्त है, खाना पानी कपड़े सलीक़े के ढंग के नहीं है, बर्दाश्त है, जैसे जेवर मुझे पहनाना चाहिए था नहीं पहनाते हो, जैसे कपड़े मुझे ला के देना है नहीं देते हो, मुझे बर्दाश्त है, हर मुसीबत तुम्हारे साथ झेलने तैयार हूँ। लेकिन अब जो तुम इरादा किए कि तुम दूसरा निकाह करना चाहते हो, मुझे हरगिज़ सौकन गवारा नहीं है, मैं हर मुसीबत गवारा कर लूँगी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में पार्टनरशिप गवारा नहीं करूँगी। मेरे होते हुए तुम किसी और औरत को अपनी ज़िंदगी में लाओ, मुझे गवारा नहीं है। ये झगड़ा जब हज़रत हसन बसरी ने सुना तो बेहोश होकर गिर गए। होश आने के बाद शागिर्दों ने पूछा क्या बात है, बेहोश हो गए? तो हज़रत ने फरमाया जब एक औरत अपनी मोहब्बत में किसी दूसरी औरत को गवारा नहीं करती है तो फिर अल्लाह ताला अपनी इबादत में किसी और खुदा को कैसे गवारा करेगा कि बंदे अल्लाह को छोड़कर किसी और की पूजा करने लग जाएं, बंदे अल्लाह को छोड़कर किसी और के ऊपर भरोसा करने लग जाएं, किसी और के सामने हाथ फैलाने वाले बन जाएं। कितनी जगह देखा गया मुसलमान औरतें मंदिरों को जाती हैं, पूजा करती हैं, दरगाहों पे जाती हैं, फेरे लेती हैं, सजदा करती हैं, चादर चढ़ाती हैं, वहाँ मन्नतें मुरादें मानती हैं, पुजारियों के पास जाकर पूजा करवा के लाती हैं, आमिलों के पास जाकर झूठे तावीज़ात और जादू के अमलियात करा के लाती हैं। इससे ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। ये शिरकिया अमल है। अगर ये किसी को डाउट हो कि हिंदू वहाँ मंदिर जाते हैं तो उनके काम बन जाते हैं, हम जाते हैं तो उनके काम बन जाते हैं, काम बन जाना मकसूद नहीं है। काम तो अल्लाह जानवरों और खिंजीरों के भी बना देते हैं, तो क्या खिंजीर को भी जन्नत मिलेगी? कुत्ते का भी काम बन जाता है, तो क्या कुत्ते से निकाह कर लिया जाएगा? सांप का भी काम बन जाता है, तो क्या सांप को अपना बेटा बना लिया जाएगा? अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम बनाया है, यहाँ जहरीले जानवरों का भी काम बनेगा, फरिश्तों के भी काम बनेंगे। लेकिन मुसलमानों को अल्लाह ताला आजमाइश के लिए पैदा किया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ये निज़ाम जो बनाए हैं ये आजमाने के लिए कि तुम में से कौन अच्छा काम करता है, कौन बुरा काम करके आता है। इसलिए कभी भी ईमान का सौदा करना, ईमान से हटकर ईमान को खतरे में डालना हरगिज़ गवारा नहीं है। ईमानी जज्बा होना चाहिए। जो ईमान अल्लाह को मतलूब है, जो ताकत इंसान के जिस्म में होनी चाहिए वैसी ताकत नहीं है, तो फिर ताकत के इंजेक्शन लेना पड़ता है, ताकत की गोलियां खाना पड़ता है, ताकत के लिए आदमी को ड्राई फ्रूट्स खाना पड़ता है। जैसे इंसान के बदन में ताकत की ज़रूरत है वैसे ही इंसान को ईमानी क़ुव्वत की ज़रूरत है। उसके लिए ईमान बचाने के लिए ईमानी वाक़ियात का सुनना, सहाबा की ज़िंदगी का सुनना और सहाबा के क़ुरबानियों का सुनना, ईमान पर डाका डालने वाले जो भी वाक़ियात और हालात हो सकते हैं, असबाब हो सकते हैं, उनसे बचने की कोशिश करना। ऐरे गैरे जो ईमान के लुटेरे पैदा हो रहे हैं उनसे अपने ईमान को बचाना। ईमान वाला, ईमान वाली होने की अलामत क्या है? एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, ईमान का बहुत बड़ा शोबा है आदमी में शर्म और हया हो, आदमी में गीरत हो, अपनी इज्जत की हिफाजत का जज्बा हो। कोई उसे घूर के देखे, कोई उसकी तरफ देखकर सीटी बजाए, कोई उसे देखकर मुस्कुराए, हरगिज़ औरत गवारा न करे, हरगिज़ औरत गवारा न करे। ये उसके ईमान वाली होने की अलामत है। किसी की मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देना, किसी के प्यार भरे मैसेज का जवाब प्यार भरे मैसेज से देना, किसी अजनबी लड़के का व्हाट्सएप पे आने वाला मैसेज उसे अजनबी होने मालूम होते हुए मोहब्बत से उससे चैटिंग करना, ये बेगैरत, बेहया, बेशरम होने की अलामत है कि इसके अंदर ईमान की जर्रा रमक भी बाकी नहीं है। अगर ईमान होता तो ऐसे बेगैरती के काम कोई मुसलमान लड़की ना करती। को एजुकेशन
मुसलमान गवारा नहीं करता अगर ईमान होता। ईमान की वो कैफियतें होती तो माँ बाप अपने बच्चियों को डिग्रियां दिलाने की खातिर कॉलेजों के हवाले न करते, को एजुकेशन के हवाले न करते। बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाने का शौक़ क्यों पैदा हुआ? एक वजह ये है कि डिग्रियां अच्छी होंगी बेटियों की तो फिर रिश्ते अच्छे आएंगे। इस वास्ते ऐसी कॉलेज भी गवारा है जहां लड़के भी पढ़ते हों, उन्हें छेड़ते भी हों, नामुनासिब वाक़ियात हर आए दिन उस कॉलेज के मुतालिक सुनने में आते हों, उसके बावजूद भी वो कॉलेज गवारा है। क्यों? डिग्री मकसूद है। अफसोस, सद अफसोस ऐसी तालीम और डिग्री पर जिसमें आदमी को, बेटियों को, बहनों को अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ता हो, अपनी हया को नीलाम करना पड़ता हो, ईमानी जज्बात को ख़त्म कर लेना पड़ता हो। ऐसी डिग्रियां हासिल करने के बाद वो आने वाली डिग्री लेकर शोहर का घर बसा नहीं पाएगी। वो ऑफिस चला सकती है, घर नहीं चला सकती। वो बॉस को खुश रख सकती है, शोहर को खुश नहीं रख सकती। वो एम्प्लॉय बनकर नौकरों को खुश रख सकती है, लेकिन अपने घर में बच्चों को खुश नहीं रख सकती। वो ऑफिस चलाने के काबिल है, घर चलाने के काबिल नहीं है। और शादी करके हमें घर बसाना है या कंपनी चलाना है, घर बसाना है या ऑफिस चलाना है। जिन डिग्रियों की वजह से बच्चियों की इज्जतें जाती हों, हर आए दिन सुनने में ये वाक़ियात कि फ़लाँ मुसलमान की लड़की फ़लाँ गैर मुस्लिम के साथ जाने के वाक़ियात पेश आते हों। पुराने ज़माने में इक्का दुक्का कहीं सुनने में आ जाता था, अब तो ना कोई गांव बचा, ना कोई देहात बचा, ना शहर बचा, ना महल्ला बचा। हर जगह से ये ख़बरें कि फ़लाँ मुसलमान लड़की फ़लाँ के साथ, वो चाहे दीनी तालीम हासिल कर चुकी हो, वो चाहे दीनदार घराना हो, चाहे वहाँ पर इज्तिमात होते हों, उस घर में तालीम होती हो, दीनदारों के घरानों से भी ऐसे दिल दहलाने वाले वाक़ियात सुनने में आते हैं कि मुसलमान लड़कियां माँ बाप के नाम, माँ बाप की इज्जत का नीलाम कर रही हैं, बरसरे आम उन्हें मजबूर कर रही हैं कि वो बेइज्जत बनकर जीने पर राजी हो जाएं। वो हया, वो गीरत क्यों ख़त्म हो गई है? क्यों छोटी बच्चियों को वो नामुनासिब कपड़े पहनाते हुए माँ बाप को ये ख्याल नहीं आता कि ऐसे तंग कपड़े, छोटे कपड़े, बगैर आस्तीन के कपड़े, जालीदार आस्तीन वाले कपड़े और टाइट कमर वाली कपड़े और पिंडली तक पहने जाने वाला ड्रेस, ये सब मेरी बेटी के लिए बेहयाई का ड्रेस है, मेरी बेटी से हया और गीरत को ख़त्म कर देगा। ये क्यों ख्याल पैदा नहीं होता है? उलमा की नसीहत पर ये सोचना और ये बोलना कि अभी तो छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्ची है, इसके लिए क्यों ऐसे कपड़े, इसके लिए क्यों ऐसा बुर्का, इसके लिए पर्दे की क्या ज़रूरत है? तो ऐसे माँ बाप को कान खोल कर सुन लेना चाहिए। छोटे बच्चों और बच्चियों को बेहयाई का लिबास पहनाकर ये बहाना बनाना कि अभी से ये बच्चे हैं, तो सुन लें, आदमी बच्चा है, बच्ची है, लड़का है, लड़की है, उम्र क्या है, छोटी है, बड़ी है, ये तहकीक शादी करने के लिए करता है, बदकारी करने के लिए नहीं करता है। जब किसी को निकाह करना हो तो उम्र पूछते हैं, लेकिन जब किसी को नाजायज ताल्लुकात रखना हो तो उम्र नहीं पूछते हैं। जब किसी को निकाह करना हो तो फिर खानदान पूछते हैं, लेकिन जब किसी को बदकारी करना हो तो फिर खानदान नहीं पूछते हैं। इस वास्ते छोटी बच्चियों को भी हया वाला लिबास पहनाना जरूरी है। बचपन से जो हया दी जाती है वो 55 तक, बुढ़ापे तक बाकी रहती है। आप में से भी 55 साल 60 साल की वो बूढ़ी माएँ होंगी जो आज भी दामाद से पर्दा करती हैं। हालांकि दामाद से पर्दा शरीयत में नहीं है, लेकिन बचपन से उनको पर्दा सिखाया गया, इस वास्ते वो आज भी दामाद से पर्दा करती हैं। और तुम में से बहुत सी ऐसी होंगी जो आज भी देवर से पर्दा नहीं करती हैं, जेठ से पर्दा नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया नहीं गया है। मुमेरे और खलेरे भाई से पर्दा सिखाया नहीं गया है, चचेरे भाई से पर्दा सिखाया नहीं गया है। जहां बचपन से पर्दा सिखाया गया तो दामाद से भी पर्दा है, और सिखाया नहीं गया तो बहनवी से, देवर से भी पर्दा नहीं है।
اور ان گھرانوں میں جہاں پر شرعی پردہ نہیں ہے وہاں دیکھ لیں کیسے نامناسب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اور ایک طرف وہ معزز خواتین، اسلام کی وہ مائیں، کتاب میں فرہنگ آصفیہ ایک کتاب ہے لغت کی، اس کے مقدمے میں اس کتاب کے مصنف لکھتے ہیں میرا چھوٹا سا گھر سردی کے دن ایک بار خوب مست نیند میں ہم سب گھر والے لیٹے ہوئے ہیں، گھر کو آگ لگ گئی، پتہ نہیں چلا، جب آگ ہمارے قریب تک آئی تب احساس ہوا کہ گھر جل رہا ہے۔ جلدی سے اٹھ کر میں بھاگا، لوگوں کو جمع کیا گھر کی آگ بجھانے کے لیے۔ اندر گھر میں میری ایک بیٹی آگ میں جل کر مر گئی، اور میری بیوی اور اس کے حمل سے وہ پریگننسی ہے اور وہ اندر پھنسی ہوئی ہے، اور لوگ باہر سے پانی پھینک رہے ہیں۔ ایک نوجوان اندر گھسا، آواز دینے لگا کہ اندر جو خاتون ہے وہ ہاتھ دے دے، کہاں ہے آواز دے، اور ہاتھ دے تو میں اسے پکڑ کر باہر لے جاؤں گا، بچا لوں گا۔ چاروں طرف سے آگ لگی ہے اور ایک بیٹی تو جل کر خاک ہو چکی ہے اور خود وہ حمل سے ہے۔ ایسے موقع پر ایک نوجوان ہمت کر کے جان بچانے کے لیے گھر میں گھسا ہے اور وہ آواز دے رہا ہے کہ ہاتھ دے دو میں بچا کر باہر لے جاؤں گا۔ تو اب دیکھیں وہ ماں جو پریگننسی ہے، بچہ پیٹ میں ہے، ایسی حالت میں آگ لگی ہے، جان جانے کو ہے، اور ایک نوجوان اسے بچانے کے لیے آواز دے کر کہتا ہے کہ ہاتھ دے دو، تو وہ کیا جواب دیتی ہے؟ اجنبی مرد کی آواز ہے، ہاتھ نہیں دے سکتی۔ اجنبی مرد کی آواز ہے، ہاتھ نہیں دے سکتی۔ جل کر مر جانا گوارا ہے لیکن غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں ہے۔ وہ نہیں دی آخر ہاتھ اس نوجوان کے ہاتھ میں۔ خود شوہر دیوار توڑ کر اندر آ کر اپنی بیگم کو بچا کر لے جاتا ہے، تب تک وہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگ لگی ہونے کی حالت میں بھی غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں ہے۔ اور آج مسلمان لڑکیاں بوائے فرینڈ کے بہانے، دوستی کے بہانے، ایگزام کے بہانے بائک پر بیٹھ کے جانا اور چپک کر بیٹھ کے جانا اور ہوٹلوں میں، پارکوں میں بے حیائی کے مناظر کے ساتھ دکھے جانا، یہ سب ایمانی کمزوری کی علامت ہے۔ اور ایک دن آتا ہے کہ ایسی ہی لڑکیاں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، اب وہ بوائے فرینڈ چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے محبت اندھی ہوتی ہے، اس کے لیے ایمان کا سودا کرنے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان والا ہونا، ایمان والی ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں غیرت اور حیا ہو۔ یہ بتاتے ہیں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، تو جو چاہے کر لو۔ شادیوں کا مہنگا ہو جانا، رسم و رسومات کا بڑھ جانا، ہر گھر کی خاتون اپنی بیٹی کی شادی پر روتی ہے کہ جوڑا جہیز اتنا دینا پڑتا ہے، قرضے کرنا پڑتا ہے، گھر بیچنا پڑتا ہے، پراپرٹیاں گروی رکھنا پڑتا ہے، لون لینا پڑتا ہے، حرام اور سودی کاروبار کر لینا پڑتا ہے بیٹیوں کی نکاح کی خاطر۔ لیکن جب وہی ماں اپنی بیٹی کی شادی پر اتنا رویا کرتی تھی حرام کے جوڑا جہیز دینے پر، جب اس کے بیٹے کا جب نکاح ہوتا ہے تو پھر وہ پورے مطالبات جو اپنی بیٹی کی شادی میں اس نے کسی دوسرے کو دیے تھے وہ سب اپنے بیٹے کی شادی میں وصول کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے۔ بیٹی کی شادی میں جوڑا جہیز دیتے ہوئے شرم اور غیرت نہیں آتی ہے، حرام کا کاروبار کر کے بھی دینے تیار ہو جاتے ہیں، اور غم بھی کرتے ہیں کہ زمانہ ایسا ہو گیا دینا پڑتا ہے۔ اگر نہیں ملا تو مسجد کے دروازوں پر بھیک مانگ کر بھی لوگ جوڑا جہیز کی رسم پوری کرتے ہیں، اور یہاں جب بیٹے کی نکاح کا موقع آتا ہے تو وہ سارا جوڑا جہیز وصول کرتے ہیں۔ معزز مائیں، آج ہماری مسلمان لڑکیوں کے نامناسب واقعات، یہ جوڑا جہیز کی رسومات، کو ایجوکیشن، شادیوں کا مہنگا ہو جانا، گھروں میں دینی ماحول کا نہ ہونا، بچیوں کو ٹائم نہ دینا کہ وہ کہاں آ رہی، کہاں جا رہی، کس سے باتیں ہو رہی ہے، موبائل پہ کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں ایمان کو لے ڈوب رہی ہیں۔ سب سے زیادہ
जवान बच्चियों के ईमान खतरे में है। और जो ख़वातीन अमलियात पे भरोसा करती हैं, बाबाओं पे भरोसा करती हैं, उनके ईमान खतरे में पड़े हुए हैं। और जो ख़वातीन तावीज़ात पर, वजीफ़ों पर भरोसा करती हैं, इलाज मुआलजे के लिए तड़प तड़प कर दर दर भटकती हैं, उनके ईमान खतरे में पड़े हुए हैं। रमज़ान का मुबारक महीना ईमान को ताज़ा करने का महीना है। इस महीने को शॉपिंगों के हवाले ना किया जाए। जो कुछ कपड़े खरीदना हो अभी से खरीद लिया जाए। रमज़ान का महीना कोई मिसाइल नहीं है अचानक बरसेगा, कोई आइटम बम नहीं है अचानक फूटेगा। इससे पहले शाबान का महीना चल रहा है, अभी से खरीद लो जो कुछ खरीदारी करना है। एक साहब कई सालों से उनका मामूल है, शाबान के महीने में ही अपनी बच्चियों को, बच्चों को, बीवी को ले जाकर शॉपिंग कर लेते हैं। एक बार अपनी बच्ची को शॉपिंग के लिए ले गए शाबान के महीने में कपड़े खरीदने के लिए। दुकानदार ने कपड़े दिखाए तो बच्ची ने कहा नहीं और अच्छे डिजाइन दिखाओ। तो दुकानदार कहने लगा अब तो यही हैं, चंद दिन इंतजार कर लो, रमजान का महीना आएगा तो अच्छे अच्छे डिजाइन आएंगे, उस वक्त खरीद लेना। तो बेटी क्या कहने लगी, नहीं नहीं हम रमजान के महीने में शॉपिंग नहीं करते, हम अभी शॉपिंग करेंगे। रमजान का महीना इबादत का महीना है, हम उन दिनों में शॉपिंग नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे पास नया डिजाइन नहीं है तो जो है वही दिखाओ, मैं वही खरीद लूंगी, लेकिन रमजान में शॉपिंग को नहीं आऊंगी। जब ये बात ताजिर तो जुमा के बयानात में सुनते हैं, उलमा की पुकारने को, उनके रोने को कि शॉपिंग शाबान में कर लो, रमजान के मुबारक महीने को ज़ाय मत करो, वहां असर नहीं होता। लेकिन मार्केट में एक गाहक की जबान से जब ये बात एक ताजिर सुना कि एक लड़की कह रही है कि मैं रमजान में शॉपिंग नहीं करूंगी, चाहे पुराना डिजाइन मैं पहन लूं, लेकिन रमजान की कीमती औकात को मैं बाजारों के हवाले नहीं करूंगी, तो वो अपने पूरे स्टाफ को लेकर उस बेटी की तारीफ करते हुए कहने लगा कि मैं कसम खा के कहता हूं, अगर मुसलमानों में शॉपिंग करने का ये जज्बा अगर पैदा हो जाता है तो हम भी रमजान इबादत का गुजार सकते हैं। तुम लोगों की तलब रमजान की बन गई है कि रमजान ही में आते हो खरीदने के लिए, तुम्हारी वजह से हमारा रमजान भी बर्बाद हो रहा है। अगर तुम शाबान ही में शॉपिंग कर लेते तो हम भी तुम्हारे बराबर रोजे रखते, हम भी तुम्हारी बराबर तरावी पढ़ते। लेकिन क्या करें कि तुम्हारी शॉपिंगें रमजान के आखिरी रात तक भी खत्म नहीं होती हैं। एक बार बेटे के कपड़े लेने, एक बार बेटी के कपड़े लेने, एक बार शोहर के कपड़े लेने, एक बार अपना पूरा खानदान हो गया तो पड़ोसन के कपड़े लेने भी साथ जा रही है, रोजा गारत कर रही है। मदीना बिल्डिंग के पास खड़े होकर कड़ी धूप में शरबत पी रही है। वजह क्यों, रोजा क्यों छोड़ दिया? नहीं शॉपिंग करना था इस वास्ते रोजा छोड़ दिया। अफसोस है ऐसे कपड़ों पर, लानत है ऐसी चूड़ियों और जूतों पर जिसकी वजह से रमजान जैसी कीमती इबादत और रोजे से महरूम हो जाते हो। जिस रोजे के बारे में कहा गया कि अगर एक रोजा जानबूझकर छोड़ दिया जाए, सारी जिंदगी अगर रखोगे तो भी उसका मकाम और सवाब हासिल नहीं हो सकता। और कितना मामूली से उसे छोड़ दिया जाता है। कौन सा फर्ज है नए कपड़े पहनकर ईद करना? कितनी बार नए कपड़े नहीं पहने हैं? कौन सी ईद ऐसी नहीं गुजरी कि हम नए कपड़े ना पहने हों? लेकिन हर बार नए कपड़ों की ईद कर चुके हैं। इस बार अल्लाह के दीदार की, अल्लाह के रसूल के दीदार की, अंबिया और जन्नत के दीदार की ईद करो कि ईद में ऐसा महसूस हो कि अल्लाह ताला हमें हमारे करीब आकर कह रहा हो कि हम तुम्हें जन्नत और मगफिरत की बशारत सुनाते हैं। ऐसा महसूस हो ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शफाअत की खुशखबरी सुनाते हो। इबादत की ईद असल ईद होती है, कपड़ों की ईद थोड़ी ईद होती है। नए कपड़े पहनने वाले की मगफिरत का वादा है, नए जूते चप्पल पहनने वाले की मगफिरत का वादा है, नई चूड़ियां पहनने पर जन्नत का वादा है। कब कौन सी हदीस में आया है? पकाने के बहाने, हलीम के बहाने और तलने के बहाने इफ्तार का कीमती वक्त गारत हो जाता है। नए नए आइटम बनाने के बहाने सहरी की तहज्जुद गारत हो जाती है। रमजान का महीना हमारे ईमान के चार्ज का महीना है। जिस तरह मोबाइल में बैटरी खत्म हो जाती है तो 2 घंटे के रिचार्ज पर, 2 घंटे की चार्जिंग पर
وہ 2 دن چل سکتی ہے، ایسے ہی 1 مہینہ ایمان کی بیٹری چارج کر لینے پر وہ 11 مہینے چل سکتی ہے۔ 11 مہینے اگر ہم ایمان والے اعمال پر جینا چاہتے ہیں تو رمضان کا 1 مہینہ ایمان کے حالت میں اعمال کے ماحول میں گزار کر دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اس واسطے عزم کرو، ارادہ کرو کہ یہ رمضان ہمارا بازاروں کے حوالے نہیں ہوگا۔ آج بھی مسلمان کو ہوش نہیں آ رہا ہے کہ غیر مسلم مرد ہو یا عورتیں ہو وہ شاپنگوں میں پیسہ ویسٹ نہیں کرتے، شادیوں میں پیسہ ویسٹ نہیں کرتے۔ مسلمان آج بھی احمق اور بے وقوف بن کر اپنے لاکھوں روپے شادیوں میں اڑا رہا ہے۔ آگے آنے والے حالات اتنے مشکل بنتے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایسا مہنگا ماحول بن جائے گا کہ وہ ایک وقت کی روٹی خریدنے کے لیے بھی اسے اپنی کمائی، گاڑی کمائی کا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تڑپنا پڑے گا، لیکن وہ پیسہ جمانے کی فکر میں نہیں ہے، فالتو اور فضول خرچیوں میں پیسہ اڑانے پر خوش ہو رہا ہے۔ اس واسطے میری مائیں اور بہنیں رمضان کے مہینے کو تلاوت کا مہینہ بناؤ، رمضان کے مہینے کو اللہ سے مغفرت کا مہینہ بناؤ، اسے شاپنگوں کے حوالے نہ کرو، پکوانوں کے حوالے نہ کرو، جھگڑوں اور غیبتوں اور سیریلوں کے حوالے نہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے کریم اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ جتنی خواتین جمع ہیں سب کے گھروں میں برکت نصیب فرما، جمع ہونے کو قبول فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا آسان فرما، ظالم شوہروں کو ہدایت نصیب فرما، جن کے شوہروں کی کمائی نہیں ہے انہیں برکت والا روزگار نصیب فرما، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پوری حفاظت فرما۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں اے اللہ ان کے لیے نیک جوڑے کے فیصلے فرما، جو قرضوں میں گھرے ہیں ان کے قرضے ادا فرما۔ اے اللہ جن خاندانوں میں جھگڑے چل رہے ہیں محبتوں میں بدل دے۔ اے اللہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم فرما۔ اے اللہ گھریلو مسائل کو حل فرما، یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اس اجتماع کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ جس اہتمام سے یہاں خواتین کو جوڑا جاتا ہے، دین کی بات سنائی جاتی ہے، اور جس اہتمام سے محلے کی خواتین میں دینی شعور لانے کی ان علماء اکرام کے ذریعے سے محنتیں ہوتی ہیں، اے کریم اللہ ان علماء کی محنتوں کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، یہاں ہونے والی محنتوں کو ہدایت کا، نجات کا، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا۔ یہاں محلے میں ہر طرف مسلمانوں کے گھروں میں حیا، ایمانی جذبات، ایمانی غیرت پیدا ہو، ایسے فیصلے فرما۔ مسلمان لڑکیوں کے بے حیائی کے واقعات سننے میں آنے سے پوری حفاظت فرما، ایمان کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ایمان کی لٹوروں سے ہم سب کی حفاظت فرما، آنے والے رمضان کی قدر نصیب فرما۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما و اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ جزاک اللہ۔